یہ جاپان والی کرسی بیٹھے سیٹ ہیں. روشنی زیادہ تیز ہے کیوں جی؟ آج روشنی زیادہ تیز ہے پہلے سے نہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں میں. اچھا ٹھیک. کل جتنی تلاوت کی تھی ترجمہ اتنا نہیں ہو سکا تھا. پہلے وہ ترجمہ ختم کر لیں پھر دوسرے کی تلاوت ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور یقیناً ہم نے تیری طرف کھلی کھلی روشن آیات اتاری ہیں. بینات ایسی آیات جو اپنی ذات میں خود اپنی صداقت کا نشان رکھتی ہوں اور اندرونی گواہی سے بھی وہ ثابت ہو سکے کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ تیری طرف لقد کے معنی کیا ہوئے؟ یقیناً اتاری ہیں، نازل فرمائی ہیں. آیات بینات بعض بہت کھلی کھلی روشن آیات اتاری ہیں. وما یکفر بہا الا الفاسقون. اور وہ لوگ جو فاسق ہیں ان کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا. مطلب ہے کہ جو روشن نشان ایسے ہوں جو اپنی ذات میں گواہیاں رکھتے ہوں تو کوئی فاسق ہی ہوگا جو ان کا انکار کر سکے. او کلما عہدوا، کیا جب کبھی بھی عہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا جب بھی وہ لوگ کوئی معاہدہ کرتے ہیں. عہدوا کا مطلب ہے معاہدہ کرنا جس میں دوسرا فریق بھی شامل ہوتا ہے. عہدن کسی پختہ بات کا وعدہ کرتے ہوئے معاہدہ کرتے ہیں. نبذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق اس کو پھینک دیتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثرہم لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اور جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یا آتا ہے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اس بات کی تصدیق کرتا ہوا، لما جو ان کے پاس ہے. اس کے متعلق کل بھی میں بتا چکا ہوں. یہ رسول دو طرح سے تصدیق کرتا ہے. ایک اس کی ذات میں وہ گواہیاں صادق آتی ہیں جو پہلی کتاب نے اس کے حق میں دی تھیں، اور اس طرح وہ پہلی پیشگوئیوں کا مصدق بن جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جو بائبل نے پیشگوئیاں کیں، کیونکہ آپ ویسے ہی نکلے جیسا کہ پیشگوئیاں تھیں، ان معنوں میں آپ ان پیشگوئیوں کے مصدق بن گئے جو واقعتاً سچی تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کے متعلق جو گزر رہا ہے 1994، اس 100 سال پہلے کی بات اب کروں گا، 1894 کے متعلق یہی دلیل پیش فرمائی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پتہ نہیں درست بھی تھی کہ نہیں جس میں چاند سورج کے گرہن کی پیشگوئی تھی. فرمایا میں تو مصدق بن بھی چکا، میں نے ہی اسی طرح وہ پیشگوئی میرے حق میں پوری ہو گئی. اب کیا جھگڑا رہا ہے اس بات کا؟ تو آنے والا پچھلے کی تصدیق بھی اس طرح کرتا ہے کہ جو بات اس کے متعلق کہی گئی تھی وہ میں نے اسی طرح پوری ہو جائے، اس کو مصدق کہتے ہیں. دوسرا مصدق ان معنوں میں کہ کچھ جو اس کے حصے صحیح ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور جو غلط ہیں
ان کو رد کرتا ہے تو گویا اس پر حکم عدل بن جاتا ہے۔ ان معنوں میں مصدق کا جو ترجمہ ہے وہ نہ سمجھنے کی وجہ سے مستشرقین نے اعتراض کیے ہیں قرآن کریم پر۔ وہ کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں مصدق، دوسری طرف کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ وہ بھی جھوٹ۔ اس مصدق اس کی تصدیق کرتا ہے جو خدا نے اتارا ہے، یہ بات بھول جاتے ہیں وہ۔ یہ کہیں نہیں لکھا قرآن کریم میں کہ جو بندوں نے اختراع کیا تھا اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے لفظ مصدق کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ تصدیق کلام الہی کی کرتا ہے، نہ کہ یہود احبار کے کلام کی تصدیق کرتا ہے یا اور دوسرے نفسانی خیالات کو خدا کی طرف منسوب کرنے والوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بس کوئی اعتراض کا کہیں بھی محل نہیں، کوئی موقع نہیں ہے۔ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا اس کو فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، کتاب اللہ، کس کو پھینک دیا؟ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا گویا ان کو علم ہی کوئی نہیں تھا۔ اور یہی سلوک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل کتاب نے کیا، اب تک یہی کرتے چلے آتے ہیں کہ وہ پیشگوئیاں جو بائبل میں مستور تھیں جب حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے حق میں پوری ہوئیں تو وہ کتاب ہی کو پیچھے ہٹا دیا، ان لکھی ہوئی پیشگوئیوں کو اس طرح نظر انداز کر دیا گویا وہ موجود ہی نہیں تھیں۔ اور یہی سلوک اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا جا رہا ہے۔ وہ پیشگوئیاں جو اچھی بھلی مانتے تھے کہ ہیں، وہ جب پوری ہوئیں تو اب ان سے صرف نظر کر بیٹھے ہیں، تو گویا پہلی تحریروں کو وہ پشت کے پیچھے پھینک دیتے ہیں تاکہ وہ مجبور ہو کر آنے والے پر ایمان نہ لائیں، ہم آنے والے پر ایمان لانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ کأنہم لا یعلمون، علم ہے ان کو، جانتے ضرور ہیں۔ کأنہم کا مطلب ہے گویا کہ، جیسا کہ انہیں علم ہی نہ ہو، جس کا مطلب ہے لازماً علم تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کی جو شیاطین ملک سلیمان پر پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے جو شیاطین ملک سلیمان پر پڑھا کرتے تھے؟ شیاطین سے کیا مراد ہیں؟ اس کا اشارہ ملتا ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ہرگز سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا۔ جب ہم حضرت سلیمان کے زمانے کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان پر آپ کے مخالف مولویوں نے نہایت گندے الزام لگا کر آپ پر کفر کے فتوے لگائے اور کہا کہ اس نے فلاں مشرک عورت سے شادی کر کے یا فلاں فلاں بائبل کے احکام کو توڑ کر ان بت پرستوں سے تعلقات بڑھا لیے جو بائبل کی تعلیم کی سری خلاف ورزی تھی اور عملاً بت پرست ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان پر جو باغیانہ الزام لگائے گئے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ باغی سے بدبخت جو ملک میں پروپیگنڈا کر کے فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے اور حضرت سلیمان کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے تھے۔ تو شیاطین باغی لوگ، شیطان ہوتا ہی باغی ہے، شیطان کا لفظی ترجمہ ہی بغاوت کرنے والا اور سرکشی کرنے والا۔ تو یوں کہیں گے کہ سرکش لوگوں نے یا باغی لوگوں نے جو کچھ پڑھا شیطان ملک سلیمان پر، پڑھا کا مطلب ہے پروپیگنڈا کیا اور کثرت سے لوگوں میں یہ باتیں مشہور کیں۔ کیا باتیں تھیں؟ کہ سلیمان کافر ہو گیا ہے، سلیمان نے بائبل کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا ہے اور خود بت پرست ہو چکا ہے۔ یہ بائبل میں تفصیل موجود ہے اور بائبل میں نعوذ باللہ من ذالک سچی حکایت کے طور پر درج ہے۔
یہ نہیں ہے کہ الزام لگایا تھا، بائبل کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیاطین جو تھے انہوں نے بائبل میں دخل کیا۔ اب تصدیق کا مضمون اس سے کھل گیا۔ قرآن کریم مصدق ہے ان شیطانوں کا، تو مصدق نہیں ہے، مصدق ہے کلام الہی کا اور انبیاء کا۔ شیاطین کا مصدق کیسے ہو سکتا تھا؟ بس جب قرآن کریم اس کو رد کرتا ہے ان الزامات کو، تو انبیاء کو پاک قرار دیتا ہے اور ان شیاطین کی نفی کرتا ہے، نہ کہ کلام الہی کی جو پہلے بزرگوں پر، پہلے انبیاء پر اترا تھا۔ ان معنوں میں مصدق لفظ جو ہے وہ قابل توجہ ہے، اور آگے اس کی مثال ہے کہ مصدق کن معنوں میں۔ اب تاریخ جو نئی تحقیق ہوئی ہے بائبل پر یا عہدنامہ جدید پر میں کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی مسیح کی طرف منسوب کیا گیا ہے اس میں 20% سے زائد مسیح کا کلام نہیں ہے۔ وہ سب فرضی قصے مسیح کی طرف مشہور ہوئے ہیں۔ جو تحقیق انہوں نے کی ہے نئے طریقوں سے، اس میں وہ کہتے ہیں 20% of all that is attributed to Jesus Christ is true, the rest is just gossip۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو مستشرقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والے، کہ ایک طرف تصدیق کرتے ہیں دوسری طرف انکار کرتے ہیں، کسی ایک چیز کی بھی کبھی انکار نہیں کیا جو تصدیق کے لائق تھی۔ سچائی کی تصدیق کی ہے، جھوٹ کا انکار کیا ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ ما دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک موصولہ جو کے معنوں میں، اور ایک نافیہ نفی کے معنوں میں جو لا کا معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ تو یہاں نفی کے معنوں میں ہے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ یہ تو شیطان تھے جنہوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ سحر کا مطلب ایک تو جادو ہے، دوسرے جھوٹی باتیں جن کے ذریعے وہ کوئی اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ تو حضرت سلیمان کے خلاف جو بھی باغیانہ باتیں پھیلاتے تھے اور ان کو طریق سکھاتے تھے کہ کس طرح تم پروپیگنڈا کرو گے تو ملک میں بغاوت ہو جائے گی، یہ اس کی طرف لفظ سحر اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن اس زمانے میں سحر کا مضمون چلتا تھا، کئی جادو ٹوٹکے بھی ہوتے ہوں گے، وہ بھی سکھاتے ہوں گے کہ یہ باتیں کرو تو پھر سلیمان کی حکومت ٹوٹ جائے گی۔ وما انزل علی الملکین، ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ بھی جو اتارا گیا ملکین پر، دو فرشتوں پر جو بابل کے رہنے والے تھے، اور ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یہ بھی حضرت سلیمان کے زمانے سے وابستہ قصہ ہے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ دو قسم کی الگ الگ باتیں وہاں پیدا ہوئی ہیں، ایک وہ جو مخالفانہ کوششیں تھیں، اور ایک وہ جو تائیدی کوششیں تھیں حضرت سلیمان اور انبیاء کے حق میں۔ وہ جو کوششیں تھیں اس میں فرشتے مراد فرشتہ سیرت انسان، ایسے نیک لوگ ملوث تھے جن کو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے وہی فرماتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جوابی کارروائی کرو، اس طرح ان فتنوں کا مقابلہ کرو، اور وہ اس کو بصیغہ راز رکھنے کی تاکید کیا کرتے تھے، کیونکہ جو جوابی کارروائی تھی نہیں پسند کرتے تھے کہ دشمن کو پتہ چلے، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وما يعلمان من احد، وہ بعد میں آئے گا، پہلے یہ لفظی ترجمہ کر لیجئے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور دو فرشتوں پر جو بابل شہر کے رہنے والے تھے، اور ہاروت اور ماروت ان کا نام تھا، ان پر جو کچھ اتارا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ جو باتیں سکھاتے تھے
اس میں بھی کچھ اخفاء کا پہلو تھا اور کسی جوابی کارروائی کا ذکر ملتا تھا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ان باتوں کے نتیجے میں تم کافر نہ ہو جانا، بلکہ یہ باتیں خاص اللہ کی ہدایت کے مطابق ہم اختیار کر رہے ہیں، کوئی ایک جوابی کارروائی ہے. نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جادو کے ٹونے ٹوٹکے جو لوگ بھی وہ کیا کرتے تھے، ان کے مقابل پر کچھ ایسی جوابی کارروائی کا خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوگا، لیکن ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں کہ کیا ہے. اس کے نتیجے میں یہ خیال کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جادو ٹونے ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کر بیٹھنا، یہ تاکید وہ کیا کرتے تھے. ان باتوں کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ہم تو ایک فتنے کا جواب ہیں. فتنہ سے نام فتنہ سے مراد یہ ہے ایک پیدا ہونے والے فتنے کا جواب ہیں، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکروا ومکر اللہ. تو اللہ یخادعون کا مطلب ہے وہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، خدا ان کو دھوکہ دے رہا ہے. لفظ مخادع میں دونوں فریق شامل ہوتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ خدا دھوکے کا جواب دیتا ہے نتیجتاً وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے نفس کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی طرح مکروا ومکر اللہ. تو نحن فتنۃ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنہ اس فتنے کا ذکر ہے جو وہ کرتے تھے، اور جواب فتنہ مراد ہے. ہم تو ایک فتنے کے جواب میں ویسی ہی کاروائیاں کر رہے ہیں جیسے یہ فتنہ ہے. اس لیے تم اس سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اصل دین یہی ہے، بلکہ دین وہی ہے جو سلیمان کا دین ہے، اور یہ فتنہ پردازوں کے خلاف ہم کچھ مخفی کاروائیاں کر رہے ہیں. فتنہ پردازوں کے خلاف مخفی کاروائیاں کی جاتی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، بس یہ اسی طرف اشارہ ہے. مگر یہ کاروائیاں اللہ کے حکم سے کچھ فرشتہ سیرت لوگ کیا کرتے تھے. وَفَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ فِيهِ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. بس لوگ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھتے تھے ما یفرقون بہی، جس کے ذریعے سے وہ خامند اور بیوی میں فرق ڈال دیتے تھے، جدائی پیدا کر دیتے تھے. اس سے مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے تعویذ ٹونے کرتے تھے کہ خامند بیوی کی لڑائی ہو جاتی تھی، اور نعوذ باللہ اللہ کے حکم سے یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا. یہ اچھا جواب فتنہ ہے. نہایت ہی ایک نامعقول بات دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی میں لڑائی ڈال رہا ہو. مراد یہ ہے کہ بعض ایسی باتیں ہیں جو بیوی سے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بالکل صیغہ راز رکھنا چاہیے اس کو. جب حضرت خلیفہ المسیح ثالث کے زمانے میں میرے سپوز بعض کام کیے ہوئے تھے تو میں کبھی گھر میں بتاتا ہی نہیں تھا، اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کئی 1-2 سال کے بعد بیوی کو پتہ چلا کہ آپ تو یہ کام، میں نے کہا ہاں میں کرتا رہا ہوں مجھے تو فلاں نے بتایا ہے، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا مجھے بتانے کا حکم نہیں تھا، جس نے بتایا اس کی غلطی ہے، کیوں بتایا؟ مگر بالکل نہیں پتہ لگتا تھا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا میں گیا کہاں ہوں. ایک دفعہ بنگال چلا گیا تھا، 10 دن ٹھہر کے واپس آیا. واپس آ کے پتہ چلا کہ میں بنگال سے آیا ہوں، کیونکہ بنگال کی مٹھائی ساتھ تھی. تو یہ ایسی باتیں اب بھی ہو جاتی ہیں. بعض دفعہ اپنے انسان کو اپنے خامند سے، بیویاں ہوں تو اپنے خامند سے بھی ان کو بات چھپا کے رکھنی پڑتی ہے جو قومی مفاد کا تقاضا ہوتا ہے. بعض دفعہ خامندوں کو قومی راز اپنی بیویوں سے چھپانے ضروری ہیں، ورنہ وہ باتیں پھیل جاتی ہیں اور اس کا نقصان پہنچتا ہے. بس یہ مراد ہے کہ وہ جدائی ڈالتے تھے. مطلب ہے کہ میاں بیوی کو بھی حکم نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے وہ بات کر سکیں. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اور اس کا نقصان
ان کے سوا کسی کو نہیں پہنچاتے تھے جن کا خدا نے حکم دیا تھا. یعنی یہ جو جوابی کوششیں تھیں ان کا نقصان فتنہ پردازوں کو پہنچتا تھا، اور وہ معین لوگ تھے جن کے خلاف جوابی کارروائی کی اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی بلکہ حکم دیا. تو فرمایا وما ہم بضارین بہ، اگر میاں بیوی میں آپس میں جدائی ہو تو پھر تو لڑائی، یعنی ضرر تو ہر بیوی اور ہر خاوند کو پہنچ گیا. اگر یہ مراد ہو کہ بے وجہ ایک دوسرے سے لڑائی کرواؤ تو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں اللہ کے حکم سے ایسا کرتے تھے، تو اور بھی زیادہ ظالمانہ بات بنتی ہے. مراد یہ ہے کہ جو بھی اس میں نقصان کا پہلو تھا اس کا شر کبھی کسی نیک معصوم بندے کو نہیں پہنچا، وہ شر انہی کو پہنچتا رہا جو اس کے مستحق اور سزاوار تھے، اور اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا تھا. اس لیے وہ نشانہ وہی لوگ بنتے تھے اس کارروائی کا جن کو خدا چاہتا تھا کہ وہ نشانہ بنائے جائیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں، یا منافق یا کافر یا دوسرے لوگ، دوسرا فریق اس زمانے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کرتے تھے یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ اس سے بنی نوع انسان کو، عامت الناس کو فائدہ ہی، نقصان ہی پہنچے، فائدہ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں اپنا نقصان کرتے تھے. وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے ما یضرهم ولا ينفعهم، جو ان کو نقصان پہنچانے والی ہوں اور فائدہ پہنچانے والی نہ ہوں. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شریر لوگ ہیں اگر ان کو اچھی تعلیم بھی دی جائے تو اس اچھی تعلیم کا غلط استعمال کر لیتے ہیں. اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں کچھ خدا کے حکم سے ایسے رہنما پیدا ہوئے جنہوں نے بصیغ راست کاروائیاں کیں، وہ لوگوں کو وہ بات سکھاتے تھے جس سے صرف ان کو شر پہنچتا تھا جن کو خدا نے شر پہنچانا تھا. یعنی وہ شریر لوگ تھے، پہلے ہی وہ حکومت کے خلاف اور وقت کے نبی کے خلاف خطرناک کاروائیاں کر رہے تھے. لیکن ان سیکھنے والوں میں کچھ ایسے لوگ پھر پیدا ہوئے جو شر والی بات تو کرتے تھے اور فائدے والی نہیں کرتے تھے. یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں مخفی تنظیمیں، ان کا اکثر یہی حال ہوتا ہے. کسی اچھے مقصد کے لیے بھی شروع کی جائیں تو اکثر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور یہ پھر خفیہ تنظیمیں شر اور فساد کے لیے استعمال ہونے لگ جاتی ہیں. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ تنظیمیں پھر خیر اور بھلائی کی بجائے آگے شر کی پسندی کے لیے استعمال ہونے لگ گئیں، اور ضرر تو پہنچایا کرتی تھیں اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ابھی پتہ لگا ہے کہ جو پاکستان کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو مولویوں نے تنظیمیں بنائی تھیں، کافی ہتھیار تقسیم کی ہوئے تھے اور انہوں نے اکٹھے کی، حکومت بھی دیتی رہی ان کو، اکثر ان میں سے تنظیمیں اب لوٹ مار کی تنظیمیں بن گئی ہیں اور اغوا کی تنظیمیں بن گئی ہیں. تو پہلے شروع میں حکومت کا مقصد اپنی دانش میں اچھا تھا کہ یہ وہ تنظیمیں ہیں جو خفیہ کام کریں گی افغانستان میں اور دوسری جگہ. وہ جب اچھا کام کا وقت ختم ہوا تو وہی ہتھیار، وہی تنظیمیں فساد کے لیے استعمال ہونے لگ گئیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سابق سے تعلق رکھتی ہو. فی زمانہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا اسی طرح ہوا کرتا ہے. بس فی زمانہ بھی ہم نے اس کو اسی طرح دیکھا ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ وہ خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے. وَلَقَدْ کا مطلب ہے سمجھ چکے تھے اور جان چکے تھے. لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے بھی یہ سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا. مطلب ہے کہ جہاں تک ملکین کا تعلق ہے انہوں نے باتیں خوب سمجھا دی تھیں، ان کا کوئی قصور نہیں کہ ان کو جو خفیہ تنظیموں میں تبدیل کیا تو ان تنظیموں نے جو بعد میں بیہودہ حرکتیں کی ہیں ان کا ملکین سے کوئی تعلق نہیں.
جبکہ انہوں نے خوب اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ یہ بھلائی اور خیر کے لیے استعمال ہونے والے راز ہیں جو ہم تمہیں دیتے ہیں، مگر انہوں نے سمجھنے کے باوجود اسی طاقت کو شر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جانتے تھے کہ پھر آخرت میں ان کو پھر کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس معمولی قیمت پر انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ لیا یا جو خرید لیا اپنے نفسوں کے بدلے، دونوں طرح اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے، جو کچھ انہوں نے خرید لیا اپنے نفسوں کے بدلے، اپنے نفس بیچ کر، بہت ہی برا تھا۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اگر وہ جانتے، اگر وہ ایمان لے آتے، ولو انہم آمنوا، اگر وہ حقیقت میں ایمان لائے ہوئے ہوتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کی طرف سے مثوبہ یعنی ثواب، ثواب کو مثوبہ بھی کہا جاتا ہے، اجر اور ثواب، اللہ کی طرف سے جو اجر اور ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا۔ لو کانوا یعلمون، پھر وہی تکرار ہے، اے کاش کہ وہ جانتے۔ پہلا لو اور معنوں میں ہے، یہ لو اور معنوں میں، ولو انہم صرف اگر کے معنی رکھتا ہے، اگر وہ ایمان، حقیقی ایمان لاتے، انہم آمنو، اور تقوی اختیار کرتے۔ اس کے بعد لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ وہ جانتے کہ اچھے کاموں کا فائدہ ہے اور برے کاموں کا نقصان ہے۔ یہ باقی سا تلاوت کا رہ گیا تھا غالباً، جی یہاں تک ہی تھا نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آية او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا ایہا، اے وہ الذین، وہ لوگو، اے وہ لوگو آمنو، جو ایمان لے آئے ہو، لا تقولوا رائنا، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور یہ کہا کرو کہ انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھ، ہم پر نظر رکھ، واسمعوا، اور سنا کرو، بات سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ یہاں رائنا سے کیا مراد ہے، وہ کیا کہتے تھے جس کو منع فرمایا گیا ہے، اس کے متعلق مختلف مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بعضوں کے نزدیک یہ عام مسلمانوں کا تذکرہ ہے، وہ اپنی سادگی میں لفظ رائنا استعمال کیا کرتے تھے، اور یہاں کوئی منافقت مراد نہیں تھی، مگر ویسے چونکہ رائنا کہنا ادب کے تقاضے کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر لفظ کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ اور بعض کے نزدیک یہودی یا بعض منافق بات کو بگاڑ کر پیش کیا کرتے تھے۔ عام طور پر تفسیروں میں ارینا کا لفظ لکھا ہوا ہے، اگر کہا جائے رعایت کر یا دیکھ، ہمارا خیال رکھ، تو اس کا عربی میں امر بنے گا ارینا، ہماری رعایت کر، ہم پر نظر رکھ، احسان کا سلوک کر۔ اور یہ تفسیر قرآن کے جو بیان کے مخالف ہے ان معنوں میں کہ قرآن نے تو ارینا کا ذکر ہی نہیں فرمایا، قرآن نے تو رائنا فرمایا ہے۔ بس اگر لفظ رعایت سے یہ بات نکلی ہو تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی توجیہ پیش فرمائی ہے وہی درست معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ را سے را جو ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کی رعایت کی، ایک دوسرے سے برابر احسان کا سلوک کیا، اور اس سے اگر یہ امر بنایا جائے تو وہ رائنا ہی بنے گا۔ باب مفاعلہ ہے یہ، مجھے باب مفاعلہ ہی بنتا ہے نا، جس میں دونوں کا مقاتلہ جس طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے سے قتل کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ مقاتلہ کہلاتا ہے۔ مناظرہ، ایک دوسرے سے مقابلہ جو دلیلوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا ہے کہ یہ باب مفاعلہ سے اگر امر بنایا جائے تو رائنا بنے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے حسن سلوک کرتے ہیں، آپ بھی ہم سے حسن سلوک کریں، ہم بھی آپ سے حسن سلوک کریں گے۔ یہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ سے مومنوں کے لیے یہ کہنا جائز نہیں تھا، کیونکہ یہ تو برابر کے والے ایک شخص کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے معاملات میں برابری رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو، تم نے محمد رسول اللہ سے کیا سلوک کرنا ہے، وہ محسن ہیں، ان کا تم پر احسان ہے، اس لیے یہ عرض کیا کرو کہ ہم پر نظر مرحمت فرمائیں، ہمیں احسان کی نظر سے دیکھا کریں۔ تو انظرنا کا لفظ رائنا کے مقابل پر بہت بہتر ہے۔ یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ بعض لوگ اسے بگاڑ کر رائنا کہنے کی بجائے رائینا کہا کرتے تھے۔ رائی کہتے ہیں گڈریے کو، اور گویا تام تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زمانے میں قوم کی بکریاں چلایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم ہمارے سردار نہیں ہو، بکریاں چلانے والے ہو۔ ان معنوں میں وہ رائینا کہہ دیا کرتے تھے، مگر لفظ رائنا کا منع فرمایا گیا ہے، رائینا کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہی وضاحت درست ہے جو حضرت مسلم موعود نے پیش فرمائی ہے
کہ یہ باب مفالہ سے رائنا کا مطلب یہ بنتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے حسن سلوک کرتے ہیں، تو ہم سے کرو، ہم تم سے کرتے ہیں. اور یہ مومنوں کو اس بات زیب نہیں دیتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کلام کریں. وسمعوا، انظور نہ کہہ کہ سنا کرو بات، یعنی کان دھرا کرو آپ کی باتوں پر، ادب کا سلوک کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے. ہم لفظ مقدر بیچ میں داخل کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اندر مقدر ہے، یہ لفظ اس مضمون کے اندر داخل ہی ہوتا ہے پہلے ہی. جب کہتے ہیں کافروں کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے تو مراد ہے ان کے لیے مقدر ہے، ان کو یہ عذاب ملے گا. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہاں ما بمعنی نفی کے ہیں، نفی کے نہیں پسند کرتے الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے. ما یودو، ود کہتے ہیں محبت کو، یودو کا مطلب ہے محبت کرتا ہے یا چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے. ما یود الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ پسند نہیں کرتے. کن لوگوں میں سے کافر ہوئے؟ من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے وہ پسند نہیں کرتے. وللمشرکین، اور اسی طرح مشرکین بھی پسند نہیں کرتے. کیا پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی اچھی بات اترے، کوئی بھلائی پہنچے. خیر سے مراد بھلائی ہے، تو ینزلہ کے معنی ینزلہ لفظ یعنی مجہول میں کہ تم پر اتاری جائے کوئی اچھی بات. مشرکین تو خدا کے قائل ہی نہیں تھے ان معنوں میں، نہ وہی کہ اس طرح کے قائل تھے. تو مراد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے تمہیں کوئی اچھی بات پہنچے، تمہارا کوئی بھلا ہو. بس وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ تمہارا کوئی بھی بھلا ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ خدا تعالیٰ کا یہ طریق ہے یختص برحمتہ من یشاء کہ وہ اپنی رحمت جس کے لیے چاہے اس کے خاص کر دیتا ہے، یا جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے. یختص من یشاء ہے اصل میں، چن لیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے. من یشاء جس کو چاہے، بے رحمت ہی اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت عطا کرنے کے لیے، یا اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے پسند کر لیتا ہے. تو یہ دونوں طرح یہ معنی زیادہ وسعت کے ساتھ اس سے مضمر ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے لیے جس کو چاہے پسند فرما لیتا ہے، کہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے. یہ کون ہیں جو فیصلے کریں کہ ان کو خیر نہ پہنچے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا. یہاں ما جو کے معنوں میں ہے. ننسخ کا مطلب منسوخ کرنا، اردو میں بھی ہم لفظ منسوخ استعمال کرتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسہا، جو بھی ہم آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا ہم ضرور اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا یا اس جیسی. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. عام طور پر مفسرین نے یہاں قرآن کریم کی آیت کے نسخ کا مضمون سمجھا ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیتیں بعض دوسری آیات کو منسوخ کرتی ہیں، حالانکہ یہ ایک عمومی مضمون ہے جو تمام دنیا کی شریعتوں سے اطلاق رکھتا ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف شریعتیں آئیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان شریعتوں کو منسوخ فرما دیا، یعنی ایک زمانے میں کسی قوم کو کوئی آیات عطا فرمائیں اور بعد میں آنے والے زمانوں میں حسب حالات وہ آیات منسوخ کر کے دوسری آیات دے دیں۔ اس میں جو کار فرما اصول ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ما ننسخ من آیتن اور ننسہا۔ ہاں، پھر بعض ایسی تھیں جو بھلا دی گئیں، یعنی قوموں نے ان کو بھلا دیا، قوموں نے ان میں ترمیم کر دی اور تبدیلیاں پیدا کر دیں، گویا ان آیتوں کا کوئی وجود نہ رہا۔ ایسی صورت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے نات بخیر منہا او مثلہا۔ ہم جب بھی کسی شریعت کو منسوخ کرتے ہیں، کسی آیت کو یا شریعت کے ایک حصے کو منسوخ کرتے ہیں، تو لازماً یا تو اس سے بہتر لے کے آتے ہیں یا کم سے کم اس جیسا۔ اب بہتر اور اس جیسا کا تعلق ننسخ اور ننسے سے ہے۔ ننسخ کا مطلب ہے منسوخ کرنا، اور پہلے ذکر فرمایا بخیر منہا۔ جب ہم ارادتاً کسی آیت کو منسوخ فرما دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس آیت کو دوبارہ بحال کرنے کا سوال نہیں رہتا، اس لیے لازماً اس جیسی نہیں بلکہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ منسوخی کا اصول یہ ہے کہ شریعتیں جب منسوخ کی جاتی ہیں تو اس حصے میں منسوخ کی جاتی ہیں جہاں اس سے بہتر تعلیم کا زمانہ تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ بس جب پہلی شریعت منسوخ ہوئی یا اس کا وہ حصہ منسوخ ہوا جو نئے زمانے کے لحاظ سے اب بیکار تھا، تو پھر لازماً اس سے بہتر تعلیم آنی چاہیے، اور وہ جو رکھنی ہو خدا نے لیکن لوگوں نے بھلا دی ہو، وہ وہی کی وہی دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ بس قرآن کریم میں اس کی دونوں مثالیں ہیں۔ بائبل میں سے کئی ایسی تعلیمات تھیں جن کو منسوخ فرما کر ان سے بہتر تعلیم دے دی گئی، اور کئی ایسی تعلیمات تھیں جن کو بھلا دیا گیا تھا اور قرآن نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کو بین ہی اصل صورت میں پھر پیش فرما دیا۔ تو یہ ہے اس کا منطوق۔ اگر اس کو اس بات پر جس طرح کہ بعض مفسرین نے بعض کمزور بعض عجیب و غریب روایتوں سے اخذ کر لیا ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تھیں اور منسوخ ہو جاتی تھیں اور دشمن ہنستا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو اللہ اس کا جواب تو کافی نہیں ہے پھر، کیونکہ اگر آج خدا نے ایک بات کہی ہے اور کل اس سے بہتر کر دی ہے تو اتنے جلدی عرصے میں کیا ضرورت پڑی تھی بہتری کی؟ پہلے وہ بات کہی کیوں جو منسوخ ہونے کے لائق تھی؟ اس لیے جو دشمن کا اعتراض ہے وہ اپنی جگہ پھر بھی رہتا ہے۔ بس یہی اس کا اصل مفہوم ہے، اور یہ آیت بہت عظیم نشان بن جاتی ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کے اعتراض کا موجب بنے، اور ایسی حقیقت ہے جس کا تاریخ پر بین ہی اطلاق ہو رہا ہے۔ جب بھی شریعتیں تبدیل ہوئی ہیں پہلے سے بہتر شریعت آئی ہے، اور شریعتیں مکمل تبدیل کبھی بھی نہیں ہوئیں۔ کچھ حصے ان کے قائم رکھنے ضروری تھے، وہ رکھے گئے ہیں۔ کچھ حصے ایسے تھے جن میں زمانے کے تقاضے کے مطابق بہتر تعلیم کا آنا لازم تھا، بس وہاں بہتر تعلیم لائی گئی۔ ما ننسخ من آیتن، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں آیات میں سے کوئی، اور ننسہا یا بھولنے دیتے ہیں ان کو۔ ننسہا ہم خود نہیں بھلاتے، مراد یہ ہے کہ بھلا دی جاتی ہیں اور ہم دخل نہیں دیتے اس موقع پر۔ نات بخیر منہا، یا تو پہلی صورت میں جب کہ نسخ کر رہے ہیں ضرور اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، او مثلہا، یا اگر بھلا دی گئی ہوں اور ہم نے ان کو اجاگر کرنا ہو دوبارہ تو وہی تعلیم دوبارہ ہم سامنے لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا؟ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض،
کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. ملک السماوات والارض، ملک میں نے بادشاہت، یعنی خدا تعالیٰ مالک ہے ہر لحاظ سے اور پوری قدرت رکھتا ہے، اس کے تابع فرمان ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہو رہا ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے نہیں، یہاں ما نہیں کے معنوں میں ہے. مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تمہارے لیے نہیں ہے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی نہ کوئی مددگار. ولی سرپرست کو کہتے ہیں، بہت سے معنی ہیں ولی کے، لیکن ایک سرپرست بھی ہے، یہاں سرپرستی کے معنوں میں ہے. خدا کے سوا کوئی تمہارا سرپرست نہیں، اور خدا کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے. ما کا مطلب ہے نہیں، لکم، لام کا مطلب کیا ہے؟ لا، پتہ ہے لیے. کم کا مطلب ہے تم، تو تمہارے لیے نہیں. من دون اللہ، من کا کیا مطلب ہے؟ ہاں؟ سے، دون بجائے، ہٹ کر، اس سے پرے، اس کے علاوہ. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے، لکھم تمہارے لیے. کیا نہیں ہے؟ من ولین، من کا مطلب ہے سے، ولی میں سے کوئی نہیں. مطلب ہے یہ از قسم ولی کوئی چیز نہیں، یہ مراد ہے. خالی ولین بھی تو کہا ولیون بھی کہا جا سکتا تھا کہ ولی اور نصیر نہیں ہے، مگر من ولین ولا نصیر، کسی قسم کا بھی کوئی ولی نہیں. مراد یہ ہے کہ اس نوع کی کوئی چیز بھی تمہارے لیے نہیں ہے. چھوٹا موٹا سرپرست بھی تمہارے کام نہیں آئے گا خدا کو چھوڑ کر. ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ پسند کرتے ہو یا یہ چاہتے ہو، ان تسلوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کیا کرو، پوچھا کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ سے تم سے پہلے سوال کیے گئے تھے، اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے سوال کیے گئے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، یہاں وَمَن يَتَبَدَّلُ نہیں پڑھنا، وَمَن يَتَبَدَّل پڑھنا ہے. نون کے متعلق آپ کو میں نے دو مثالیں پہلے دی تھیں کہ بعض دفعہ یہ مدغم ہو جاتا ہے جو اگر ساکن ہو آنے والے لفظ میں. کون کون سی مثالیں ہیں وہ ہیں؟ لام سنائیں. ہاں، یہ کیا بنا؟ میم میں نون کلیہ مدغم ہو گیا، اور اللہ میں ان لا تھا، چونکہ ان ساکن تھا اور لام بعد میں آیا ہے، اس لیے اللہ الہ، اشہدو اللہ الہ. اور میم کی مثال من ما، من ما کو من ما نہیں پڑھنا بلکہ مما پڑھنا ہے. بعض جگہ نون مدغم مکمل نہیں ہوتا بلکہ نون کی بجائے نون غونہ بن جاتا ہے، یعنی ناک سے نکلنے والی آواز بن جاتا ہے. جب اس کے بعد یہ آئے تو یہ نون غونہ بن جاتا ہے. یہ اسی کی مثال ہے. وَمَن يَتَبَدَّل، من یتبدل نہیں پڑھنا، من یتبدل کفرا، اور جو بھی بالایمان، ایمان کو کفر کے ذریعے تبدیل کر دے. یہاں اردو میں ہمیں ترجمہ کرتے وقت لفظوں کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، عربی محاورے کا بیان اسی طرح نہیں کرنا پڑتا. اسی لیے بعض دفعہ میں نے اشترا کا ترجمہ کہیں بیچنا کر دیا، کہیں خریدنا کر دیا. معنی بیان ہی وہی رہتے ہیں جو عربی میں ہیں، لیکن محاورے کا فرق ہو جاتا ہے. یہاں من یتبدل الکفر بالایمان،
کفر پہلے آیا ہے، ایمان بعد میں آیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دے، یہ ہے اصل ترجمہ اس کا۔ لیکن یتبدل الکفر، تبدیل کفر کو کر دے بالایمان، ایمان کے ساتھ، یہ اگر جس طرح آگے پیچھے عربی میں ہے اگر اسی طرح آپ ترجمہ کریں گے تو یہ دھوکہ لگ جائے گا کہ کفر کے بدلے ایمان حاصل کرنا گویا کہ گناہ ہے۔ جو کوئی بھی کفر کو ایمان میں بدل دے، یہ اگر ترجمہ کریں گے ظاہری لفظوں میں تو یہ مطلب بن جائے گا کہ گویا کفر کو چھوڑ کر ایمان حاصل کرنا کوئی بری بات ہے۔ یہ مراد نہیں ہے، یہ زبانوں کے محاورے ہوتے ہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان کے بدلے کفر لے لے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بیچ کی راہ سے گمراہ ہو گیا اور ہٹ گیا۔ صراط مستقیم یا سواء السبیل عملاً یہاں ایک ہی چیز کے دو معنی ہیں، یعنی بیچ کی راہ جو متناسب راہ ہے، جو افراط تفریط سے پاک ہے، جو متوازن ہے۔ جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا کہ اپنے ایمان کے بدلے کفر لے لے گا یا اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دے گا تو وہ اصل بیچ کی راہ سے ہٹ گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ کا کیا مطلب ہے؟ چاہا۔ یہاں چاہا کا معنی آئے گا یا کچھ اور آئے گا؟ کثیر من اہل الکتاب، چاہا اکثر اہل کتاب نے، لو یردونکم، کہ تم لوٹ آؤ ان کی طرف۔ یہاں چاہا کو چاہتے ہیں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اردو محاورے میں چاہتے ہیں کہنا زیادہ درست ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت ہیں جو چاہتے ہیں۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، کثیر کیا ہے؟ بہت۔ اس کی حالت کیا ہے؟ کچھ بتا سکتا ہے کوئی؟ پرانے زمانے کی باتیں دوبارہ شروع کر دیں۔ گرامر میں آپ کو میں نے بتایا تھا حالتیں ہوتی ہیں، نحو میں حالتیں ہوتی ہیں اور صرف میں صیغے ہوتے ہیں۔ نحو کیا ہوتی ہے اور صرف کیا ہوتی ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اشرف صاحب اسی اتنے آ کے معذرت کر رہے تھے کہ میں مخبوط ہو گیا سی، گل صحیح نہیں نکل رہی تھی۔ ہوں دسو۔ صرف کا مطلب کیا ہے؟ صرف کا مطلب تو تبدیل کرنا ہے۔ اچھا بات آپ کو آتا ہے صرف کا مطلب ہیر پھیر؟ جی، بدلنا۔ ہیر پھیر کو صرف کہتے ہیں۔ اب جو آپ ہیر پھیر کر رہے ہیں یہی صرف ہے۔ کسی ایک چیز کو دوسرے سانچے میں ڈھال کر اس کی ظاہری شکل بدلنا اور مانوی تبدیلی پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں صرف۔ بس لفظوں کی وہ ظاہری تبدیلی جو ان کے اندر ان کے جسم کی شکلیں بدلتی ہے، اور ہر بدلی ہوئی شکل ایک نئے معنی پیدا کر دیتی ہے، یہ صرف ہے۔ اور نحو ہے دو لفظوں کے آپس میں ملنے سے، ان کے آپس کے تعلق سے جو نئے مضمون پیدا ہوتے ہیں، ان کا اصول کیا ہے اور ان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں۔ ان میں ایک سادہ سی بات آپ کو بتائی تھی کہ بعض فاعلی حالتیں ہوتی ہیں، یہ نحو کے ساتھ تعلق رکھنے والا مضمون ہے، بعض مفعولی حالتیں ہوتی ہیں، اور بعض حالتیں ہیں جر کی، جس میں آخر پر ایک کمزوری کی علامت یا نیچے پن کی علامت دکھائی جاتی ہے۔ تو وہ کون یہاں یہ کثیر کیا چیز ہے، کس حالت میں ہے، یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ ترجمہ کر لیں تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ وَدَّ کثیر ان کا مطلب کیا ہے؟ وَدَّ کثیر کیا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ کثیر، تو کثیر فاعل ہوا نا، پھر تو اس کی فاعلی حالت ہے، اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ اگر آپ مضمون سمجھ رہے ہوں تو حالتیں معلوم کرنا مشکل ہی کوئی نہیں، اس کے لیے علامتیں ڈھونڈنا تو یہ تو محض یہ جو گرامر کے نخرے ہیں۔ اگر آپ مضمون صحیح سمجھ چکے ہوں تو حالت بیان کرنا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔
کون چاہتا ہے؟ کثیر، بہت سے لوگ. تو جو چاہتے ہیں وہ فاعل ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ مفعول ہے. اور بعض دفعہ مفعول کی بجائے متعلق فعل آتا ہے، یعنی مفعول لفظ آتا نہیں بلکہ حروف کے ذریعے اس کی شکل بدل دیتے ہیں تو اس کو مفعول کہہ نہیں سکتے. بعض دفعہ فقرہ آ جاتا ہے پورے فعل مفعول کی بجائے. تو یہاں کیا ہے؟ ودّ کثیر من اہل کتاب، آگے فقرہ ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ مفعول ہے اس کا. ایک پورے کا وہ پورا فقرہ یودو کا مفہوم ہے، یودّ کا مفعول ہے، کثیر ہے فاعل، بہت سے لوگ ان میں سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ پورا فقرہ ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ اے کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر میں واپس لے آتے ہیں. یہ جو کوشش ہے یہ جاری رہتی ہے ایمان لانے والوں کے خلاف، اور یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جن کا شیوا ہی ارتداد پیدا کرنا ہے. اب ہمارے جماعت کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے. وہ لوگ جو تبلیغ کے نام پر اٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں کہ کوئی مسلمانوں میں سے ہندو ہو رہا ہے، کوئی مسلمانوں میں سے عیسائی ہو رہا ہے، کوئی یہودی ہو رہا ہے، کوئی دیریا ہو رہا ہے. اس لیے ان میں دلچسپی نہیں ہے. مسیح موعود پہ ایمان لا رہا ہے، اس سے آگ لگ جاتی ہے. تو بالکل ان کی تعریف قرآن کریم نے فرما دی، ایسی تعریف جو واضح طور پر صادق آتی ہے. بس ایک ہی آگ لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح ان کو واپس لے آئیں اپنی طرف. اور اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں، یا پرانے لوگوں کو بائبل سے کوئی دلچسپی نہیں، یہودیت کی تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ جو مرضی ہوتے پھریں، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں. مگر اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر یہ ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح ان کو کھینچ کر واپس لے آئیں. ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے رہتے تھے، کبھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. اور جب مسلمان ہونے لگے تو پھر اس پر آگ بھڑک اٹھی. تو ودّ کثیر من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے کثیر لوگ ایسے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمان، لو کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفار بنا سکتے. یہاں یردونا کا مطلب ہے رد، لوٹا سکتے، اور یہ بھی ایک فعل ہے. اس پورے فکرے میں بھی جو فعل یا فکرہ ہے ایک مفعول ہے، اور وہ ہے کفارا. کس طرف لوٹا تمہیں کیا بنا دیتے؟ کفار کی طرف لوٹا دیتے. تو بنیادی طور پر ایک فاعل کا مفعول ایک فقرہ بھی ہو جایا کرتا ہے. اتنا صرف سمجھانا چاہتا ہوں، تفصیل سے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو صرف مضمون سمجھانے کے لیے ضمناً بتا رہا ہوں. اور اس فکرے کے اندر پھر فعل اور فاعل اور مفعول دوبارہ بھی آ جاتے ہیں. حسدا من عند انفسہم، ایسا کیوں ہے؟ اس کو کہتے ہیں مفعول. غرض کیا ہے؟ ایک مفعول بہی ہوتا ہے، ایک مفعول لہو ہوتا ہے. مفعول بہی کس کو کہتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے؟ آپ اگر گرامر کے جو اصطلاحیں ہیں ان کے چکر میں اپنے دماغ کو نہ پھنسائیں، بلکہ مضمون کو ذہن میں رکھیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. مفعول بہی جس پر عمل واقعہ ہو. میں نے میز کو مارا، یہ کیا ہے؟ میز مفعول بہی ہے. میز پر ہاتھ پڑا، آواز پیدا کرنے کے لیے، یہ جو فکرہ ہے آواز پیدا کرنے کے لیے مفعول لہو ہے. مارنے کے نتیجے میں ایک فعل واقعہ ہوا ہے، میز کو چوٹ لگی اور آواز پیدا ہوئی. تو جو غرض ہے وہ اگر بیان ہو جائے تو وہ مفعول بہی بن جاتا ہے، اگر وہ مفعول کی حالت میں موجود ہو. تو یہاں حسدم من عندہ، من عند انفسہم، حسدن جو لفظ ہے یہ مفعول ہے لیکن مفعول لہو ہے. کیوں وہ یہ چاہتے ہیں حسدن؟
حسد کرتے ہوئے اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ وہ حسد کرتے ہیں، ان کو آگ لگی ہوئی ہے. جو میں لفظ بولا تھا وہ بالکل درست تھا. آگ لگ جاتی ہے اگر کوئی ایمان لے آئے. ویسے اندر سے حسد کرتے ہوئے، مطلب ہے حسد کی وجہ یہ کوئی نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ان کو حسد کی سچی جائز وجہ پہنچائی گئی ہے. حسد رش کو نہیں کہتے. حسد بری نیت سے کسی کی اچھی بات کو دیکھنا، کسی کی کامیابی کو بد نظر سے دیکھنا اور برے دل سے محسوس کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں. تو فرمایا یہ جو حسد ہے ان کے اپنے نفس کی کمزوری ہے، ان کے نفس کی خرابی ہے، ورنہ مسلمانوں کو تو کوئی قصور نہیں. انہوں نے تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے اور خدا کے حکم کے تابع پھیلنا ہے. اس لیے یہ حسد ان کے اپنے نفس کی بیماری کا مظہر ہے. من بعد ما تبین لهم الحق، حسد ہے باوجود اس کے کہ ان پر حق روشن ہو چکا تھا، دیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ یہ سچی باتیں ہیں، پھر بھی جب بڑھ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں روکنے کی تو آگ لگی ہوئی ہے. بس اب وہ کہتے ہیں وقت ہو گیا، باقی پھر سے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.